اسلام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیوں تشریف لائیں، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، شریعت کیا ہے، ہم نہیں جانتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، آپ اس میں شامل ہیں۔ اور جو دین کا اس وقت جو مسلمان کا حال ہے، تو وہ حال یہ ہے حقیقت میں کہ اس وقت امت مسلمہ کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلے مضامین میں آج ہمارا موضوع اقرار کے بعد انکار کے بھیناک نتائج۔ دیکھیں، موضوع تو میں نے لکھ لیا ہے، آپ کو بتا بھی دیا ہے، لیکن ایک بات بڑی فکر انگیز ہے، یعنی سوچنے کے قابل ہے۔ انکار یا اقرار، حقیقی طور پہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ بہت دکھ کے ساتھ میں یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، اور ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، یعنی دنیا کے مفاد کی طرف۔ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، اور آخرت یا قیامت یا دوبارہ زندگی یا جنت یا دوزخ یا دین اسلام یا قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، دیکھیں میں آہستگی سے بات کر رہا ہوں، اس پر آپ سوچیں۔ ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے۔ باقی قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا مضامین ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، ذاتی طور پہ۔ تو ذاتی طور کے مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ چاہے مرد ہیں، عورت ہیں، یا عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، اس بات پر آپ سوچیں۔ قرآن سے ہمارا کوئی لینا دینا حقیقی طور پہ نہیں ہے، رسمی طور پہ ہے ناظرہ، رٹا لگا لینا اس کا، اور پھر ترنم سے پڑھنا، اور ایک انداز میں پڑھنا جو کہ اس کی محفلیں ہو رہی ہیں، حسن قرأت، اور پھر رٹا لگانے کی ایک دوڑ ہے۔ بنا سوچے سمجھے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ویسے تو قرآن سے حقیقی طور پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام، کفر، شرک، منافقت، ہمارا دیکھیں حقیقی طور پہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا ایک دماغ میں ایک سودا ہے، اور وہ دنیا کا مفاد ہے۔ اس بات پہ آپ سوچیں ذرا۔ تو پھر ایسے صورت میں میرا یہاں بیٹھنا اور آپ سے کرنا وہ بے سود نظر آتا ہے، صدا بے صحرا۔ یعنی قرآن ہمیں بلا رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، دعوت دی ہے، اور ان کی مقصد ہی یہی ہے، بشیرم و نذیرن وداعین الی اللہ باذنہ۔ لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں، سوچیں ذرا ابتدائی طور پہ،
یہ بات میں آپ سے کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد کوئی ایجنڈا نہیں ہے میرا، آپ سے بات چیت کا میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. بس ایک بات ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ تم نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، برائی سے روکو گے. اور مومن کا، میں مومن ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، اور دعویٰ تو میں بس کسی چیز کا نہیں کرتا، بس ایک کوشش ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی انسان ہے، کمزوریاں ہیں، تو وہ تو ہے. لیکن اب یہ ہے نا کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس پہ آپ سوچیں ذرا کس حد تک یہ باتیں درست ہیں. مختصر تمام میں نے ابھی تک جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، دین ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہی نہیں. بس ایک جملہ ہے، دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت دنیا کا مفاد، پھر جو بھی ہے اس کی تفاصیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی وضاحت سے بیان کیا ہے. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین او کما قال. 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں اور ہمیں منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی، دل میں جگہ نہیں دینی. اللہ اور اس کے رسول سے یہ تم کو پیاری نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں 8: والدین، بچے، بھائی اور رشتہ دار، زوج، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، جو مال تم نے کمایا بھائی، اور جس تجارت، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جن گھروں میں رہنا تم پسند کرتے ہو. یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو گئیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں محنت سے، تو اب تم عذاب کے قابل ہو. تو آپ دیکھ لیں، دیکھیں اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں محنت، یہ تو ہمارے لیے حقیقت میں کوئی ناآشنا چیز ہے. زبانی طور پہ یا نادانستگی میں ہم دین کے کچھ کام کر رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر. دین کو ہم نے قبول کیا نہیں ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، پھر دین کے بعض کام ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رسمی طور پہ. بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ دین کی ہمیں نہ سمجھ ہے، نہ ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں. آج کا جو میرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت، یہ سورہ آل عمران کی 86 نمبر آیت ہے، اس میں مضمون یہ ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں لیکن پہلے میں ایک بات کہوں، اس کا مضمون میں پہلے اپنے الفاظ میں اللہ کی عطا سے بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے دین سے انکار کر دیا یا دین پر عمل سے انکار کر دیا، اور بظاہر تم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، رسول کے سچے ہونے کی شہادت دیتے ہو اپنی زبان سے، اور قرآن کی ہدایت کی بھی تم لفظی طور پہ قائل ہو،
لیکن عملی طور پہ اگر تمہارا انکار ہے، اقرار کے باوجود انکار ہے، تو میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اگر تم کر رہے ہو تو تم ظالم ہو، میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی تم پر لعنت ہے۔ اللہ کا عذاب ہوگا تم پر، جہنم میں جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے، اور تمہیں کچھ مہلت نہیں دی جائے گی۔ لیکن پھر بھی تو در توبہ کھلا ہوا ہے، اے نام نہاد مسلمانوں، اگر تم سچی توبہ کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے لیے زندگی خاص کر دو، تو پھر گنجائش ہے، تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا، تم پر مہربانی فرماؤں گا۔ تو یہ جو آیت ہے 86 نمبر، 87 نمبر، 88، 89، یہ میں نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اپنے الفاظ میں۔ اب میں وہ آیت کا یعنی لفظی ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ اچھا، مسئلہ کیا ہے؟ آیت اس کا ترجمہ پیش تو کر دیا میں نے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اپنی ذہنیت کو تلاش کریں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اچھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ایک غلط فہمی ہے، جیسا کہ آپ ایک 5000 کے جعلی نوٹ کو حقیقت سمجھ لیں، ایسے ہی مثال دے رہا ہوں، یا ایک پیتل کا ٹکڑا ہے، 200 گرام کا بسکٹ ہے پیتل کا، اس پہ ظاہری سنہرا رنگ ہے، سنہرا رنگ چڑھا دیا ہے سونے کی طرح، اور آپ اس کو حقیقت سمجھ کے خرید لیں سستے داموں، مطلب ریٹ سے کم۔ یہ ایسے ہی ہے، کچھ دھوکہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو نوٹ کراؤں، ایمان کے 2 حصے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبانی اقرار کرنے والا شریعت کے مطابق، اس پر ہم کوئی اور فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں زبانی اقرار کی بجائے دل کی نیت کا دیکھا جائے گا، دل کی کیفیت کا تصدیق بالقلب کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ یعنی ایمان دل سے ابرالو، دیکھیں ایسا ایمان تو مدینے کے یہود کا بھی تھا، عین میدان جنگ میں، غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں، 300
بظاہر صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ کلمہ گو اور صحابہ کرام کے لیبل کے مستحق تھے، بظاہر تھے، صحابی تھے بظاہر، اور ساری جو شرائط ہیں ان میں پائی جاتی تھی، اصحابی کی، صحابی کی تمام شرائط پائی جاتی تھی، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے، یعنی ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، میں بحث نہیں کر رہا آپ سے، ایک بات ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیوں تشریف لائیں، ان کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، شریعت کیا ہے، ہم نہیں جانتے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ یہ امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، آپ اس میں شامل ہیں، اور جو دین کا اس وقت جو مسلمان کا حال ہے، تو وہ حال یہ ہے حقیقت میں کہ اس وقت امت مسلمہ کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مومن ہوگے تو تم غالب ہوگے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے۔ تو اس وقت تو ہم مغلوب ہیں، پوری امت مغلوب ہے۔ دیکھیں، ایک وہ جو مغلوب کا مطلب کم ترین درجہ اقوام عالم میں، حاکم بظاہر حکومت کفر کی ہے، کافروں کی ہے، عیسائی بہادر امریکہ اور اس کا جو اولاد ہے ناجائز یہودی بظاہر، تو وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ ورلڈ آرڈر وہ بنا رہے ہیں، کس پر پابندیاں لگانی ہیں، کس پر نہیں لگانی، پابندیاں کتنی لگانی ہیں، یہ امریکہ کا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے ویسے ایک عام بات کرو، پاکستان میں سنا ہے وزیر اعظم، آرمی چیف، ان کی عاشر بات سے بنتے ہیں، اور حکومتوں کو اکھاڑ پچھاڑ اس میں اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ اور یہ ویسی میں ایک بات کروں، میں بات کیا کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آج مومن نہیں ہے، مومن اگر ہو تو وہ غالب ہوگا۔ اللہ نے کہا، فرمایا، لیکن مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو بس اس کا تو جو برائے نام وجود ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ تو دیکھیں، ساری باتیں میں اللہ کی عطا سے قرآن سے ہی کر رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ دو آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، غور کیجئے ذرا۔ جو پہلی آیت ہے، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بہت ہی واضح اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بات کہ اگر تم دین میں مکمل داخل نہیں ہو تو تم شیطان کے پیروکار ہو۔ مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اٹھا ہوا نہیں ہوتا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس کا سر اٹھا ہوا نہیں ہوتا، جھکا ہوا ہوتا ہے۔
من حیث الامت، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ دنیا کے مفاد کے تابع ہو کر دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی آج میں گیا تھا، ایک دکان تھی، میرا کچھ تھوڑا سودا لینا تھا، تو ایک دکاندار ہے، تو میں بڑے عرصے سے اس کو جانتا ہوں، بڑے عرصے سے جانتا ہوں، علامات میں نہیں بیان کر رہا، مناسب نہیں ہے۔ تو آج یعنی پہلے اتنا کاروبار نہیں تھا، آج کاروبار پھیل گیا ہے، بچے ہیں، اولاد نرینہ ہے، ایک کاروبار کر رہا ہے، مارکیٹیں ہیں، ایک جگہ ایک کام کر رہا ہے، دوسری جگہ تیسری جگہ کام کر رہا ہے، اور خود پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھیل رہا ہے کاروبار، اور وہ بھی مجھ سے عمر زیادہ ہے، میری 70 ہونے والی ہے، اور وہ میں اس کو جانتا ہوں، لیکن آج میں گیا تو دکان میں کھڑا ہوا تھا، بیٹا کاؤنٹر پہ تھا، وہ بس نگرانی کر رہا تھا، میں اس کی کیفیت دیکھ رہا تھا، بس محض تھا کاروبار میں۔ 75 لگ بھگ عمر ہوگی، اللہ نے صحت دی ہوئی تھی، تو ایکٹیو تھا، ساری توجہ بس ظاہر، مجھ سے برائے نام، یعنی پرانی یادداشت تھی، برائے نام مصافحہ یا ملاقات یا جو بھی، کوئی بات چیت نہیں، کوئی خاص بات چیت نہیں، تھوڑا سا اس کا شاگرد تھا، تو میرا تھوڑا سا کام تھا، وہ شاگرد مجھے یعنی سٹور میں لے گیا، میں نے کہا یہ کام، کہتا ہے میں کر دوں گا، تو جب وہاں کاؤنٹر پہ آئے، میں نے کہا یہ کام کر دو، یہ کر لیں، اس نے شاگرد کو دبا دیا، مت کرو اس کا کام، یہ کرے گا، کسی اور سے کروا لے، سودا ہم سے لے لے، کسی اور سے کام کروا لے، تو ویسے ہی وہاں قریبی وہ کسی اور نے کر دیا۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ اپنا احتساب کریں، آپ کے ذہن میں کیا گھوم رہا ہے، دنیا ہے یا آخرت ہے؟ دیکھیں میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں، کوئی اور ایسی میرا ایجنڈا بھی نہیں ہے، میں آپ سے بات کروں کہ آپ سوچیں اس بات، آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ دو سوال اکیلے میں یعنی آپ سوچیں، رات کے وقت تنہائی میں اپنا احتساب کریں، بس دیکھیں دو باتیں، آپ کس لیے اور کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی کامیابی کے لیے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے؟ آپ کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا گھوم رہا ہے، دنیا ہے یا آخرت کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، یعنی نتائج میں، اگر دنیا ہے تو پھر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے آپ کا، پیسہ اگر ہے بھی، اب وہ جو شخص تھا جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، کروڑ پتی ہے، ارب پتی کی تو میں نہیں جانتا، کروڑ پتی، 3-4 دکانیں، یہ وہ، آج کل تو معمولی کاروبار بھی جو چلتا ہے وہ کافی پیسہ کھینچ لیتا ہے۔ تو آپ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دو باتیں ہیں۔ اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں، اگرچہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، صفر ہے، تو لیکن ہمیں یقین کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ دوبارہ زندگی یعنی مرنے
اصل میں تو میں مرنے کا نام بھی نہیں لیتا. موت دراصل ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. موت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ منتقل ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے. انگلش کا بڑا اچھا لفظ ہے اس صورتحال کے لیے، پاس اوے، گزر گیا. تو یہاں دنیا سے تو آپ گزر جائیں گے، لیکن آخرت میں آپ داخل ہو جائیں گے، اور وہاں جو نتائج ہوں گے بھیناک انکار کے. دیکھیں آج کا موضوع میرا یہی ہے، اقرار کے بعد انکار. اقرار تو ہمارا لفظی کلامی ہے، لپ سروس ہے، بس اور کچھ ہماری ایمان کی حقیقت نہیں ہے. ہم ایمان کا مطلب تک نہیں جانتے، کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ ضرورت بھی نہیں ہے، بس دنیا ہے چل رہی ہے. کسی کے پاس کل کا کھانا نہیں ہے، اتنا غریب ہے، یا جو کھربوں پتی ہے، دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہے، دونوں دنیا دار ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں، غور کریں، اندازہ لگائیں. اچھا دیکھیں، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انکار تو ہے ہمارا، اقرار نہیں ہے. دل میں دنیا ہے. دیکھیں میں زیادہ بھول بھلائیوں میں آپ کو نہیں ڈال، دل میں دنیا ہے، دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیہ. تو یہ چیز جو آ جاتی ہے تو یہ پھر انسان اللہ کے حکم کی بجائے من چاہی زندگی گزارتا ہے. شاید الفاظ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. ہمارے رویے دنیا دارانہ ہیں. گھر میں اکثر میں بعض اوقات یہ کہتا ہوں، گھر میں نہ بیوی اور نہ اس کا شوہر سمجھنے کے لیے تیار ہے. جو اکثر میری باتیں بھی سنتے ہیں لیکن رویہ نہیں بدلتے. وہ بات ہے کہ ہم یعنی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ یعنی ضروری چیز ہے کہ ہم تائب ہو جائیں. الا الذین تابوا، اللہ نے فرمایا نا کہ آیت نمبر 89 میں سورہ آل عمران، تابو، آپ کو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، یقین کرنا ہے کہ میری منزل دنیا نہیں اللہ ہے، اور میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے راستے پر اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مختصر میں بات کر رہا ہوں، پھر گفتگو کا اختتام ہوگا انشاءاللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ حجت الوداع میں یہ بات ہے، یہ آقا نے فرمایا ہے، ان اعتصمتم، مضبوطی سے پکڑ لو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ نے بھی یہ فرمایا. قرآن اور سنت دونوں چیزوں کو ہم نہیں جانتے، اس کی حقیقت کو جاننا بھی نہیں چاہتے. دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے، ہدل للمتقین. قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. متقین الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا غیب پر یقین نہیں ہے، جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے
اگرچہ اللہ فرما رہا ہے، اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہمارا یقین نہیں آتا، لیکن جنت دوزخ کو ہم نہیں مانتے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن سے ہم نہیں ڈرتے، اللہ کے حضور حاضری سے ہم نہیں ڈرتے، خوف ہی نہیں ہے۔ او ہو اور ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہوم متبعون، الفاظ ہیں حضور کے کہ اگر تم من چاہی زندگی گزار رہے ہو تو تم ہلاک ہونے والے ہو۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں، آپ کے انکار کا وبال آپ پر خود ہوگا، اور اللہ کے حضور پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور آپ کو اوندھے منہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ نیت میں اخلاص پیدا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منزل بنائیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔